السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں میر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اترا پروڈکشن۔ فرینڈز، ہمارے پڑوس میں ایک ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کا عرس بہت قریب آ گیا ہے، 11/12 کا عرس ہوتا ہے اور ان کی بہت سی کرامات ہیں، بہت ہی نیک انسان تھے۔ تو میں آیا ہوں ان کے دربار پر، میں آپ کو ان کے نواسے سے بھی ملواؤں گا، ان کی کرامات کے بارے میں پوچھیں گے اور ان کا مزار بھی دکھائیں گے۔ فرینڈز، یہ ان کے نواسے ہیں، یہ ہیں زبیر قادری صاحب، زبیر قادری مزملی صاحب۔ تو ہم ان سے کچھ پوچھیں گے ان کی کرامات کے بارے میں، اور یہ جو قبرستان پہ ہم کھڑے ہیں دربار پہ، اور یہ آپ کو ان کا مزار بھی دکھائیں گے۔ السلام علیکم قادری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ ان کے نواسے ہیں؟ جی جی، تو قادری صاحب آپ ہمیں میں بتائیں۔ نواسا بھی ہوں اور پڑپوتا بھی ہوں۔ اچھا جی، جی تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں ان کی کرامات کے بارے میں۔ جی جی، سب سے پہلے تو آپ مزارات کا جو ہے تعارف وہ آپ پوچھ رہے تھے، جی جی، تو ان کا مزارات کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ تو آپ کی کرامات تو بہت زیادہ ہیں، کس کرامت سے شروع کریں، مگر جو آپ کی استقامت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کرامات تو بے شمار ہیں، مگر جو مین چیز ہے نا آپ کی استقامت، وہ آپ کے وصال کے بعد 105 سال ہو گئے ہیں، وہ زندہ کرامت ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کی استقامت کی، اللہ رب العزت کے ساتھ عشق اور محبت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور اللہ رب العزت کا عشق اور دین کا عشق اور پیغام جو انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا، نور پیدا کیا۔ ان کے اپنے اندر بھی استقامت تھی، اور کتنے خلفاء پیدا کیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نیک صالح بندے بنے اور محبت کرنے والے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلا۔ تو یہ تو ایک ان کا معمولات تھے، زندگی تھی۔ اسی طرح آپ کی کرامات میں بے شمار ہیں۔ ایک کرامت آپ کی یہ ہے کہ ایک تو سورۃ مزمل سے بڑی محبت تھی، یا جو المزمل کہتے تو مردے زندہ ہو جاتے اور زندہ مردے ہو جاتے، پھر انہی مردوں کو زندہ کر دیتے، اور چٹان درخت اشارہ کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ لیکن میں ایک حیران کن ایک اور ڈیفرنٹ سی کرامت ہے، وہ بتاتا ہوں کہ ایک بار آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، آپ غصے نہیں ہوتے تھے کسی کو، تو کسی بات پہ آپ کو غصہ آیا، کوئی شخص آیا تو اس کی غصہ کو، تو دین کی بات تھی، اللہ رسول کی عشق کی بات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو غصہ آپ نہیں فرماتے تھے، تو غصہ آیا، کسی شخص نے کوئی اس طرح کی باتیں کی تو آپ نے پتھر کی طرف ایسے دیکھا، نظر پتھر کی طرف دیکھی تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس مبارک ہے 11 نومبر، یہ ان کی۔ تو ایک بار آپ کے چھٹے بھائی حضرت شاہ فقیر میاں محمد مراد علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہاڑی میں، کٹھا پہاڑی تھی، پنڈی طرف گئے تھے، تو وہ ان کا وصال ہو گیا تھا وہاں، تو وہ دونوں بھائی گئے تھے، چانندین اور وہ شاہ فقیر میاں چانندین، اور چانندین واپس آ گئے، رستہ انہوں نے چینج کیا تھا، رستہ چینج کر کے دونوں بھائی گئے تھے، نہ وہ پنڈی پہنچے، پنڈی جا رہے تھے، تو چانندین صاحب وہاں گئے تو وہاں وہ نہیں پہنچے تھے، واپس جب آئے وہ چانندین صاحب تو ادھر بھی نہیں تھے، مراد علی صاحب، تو مزملی سرکار نے پوچھا بھائی آپ بھائی کدھر ہے، تو میں نے سمجھا بھائی ادھر آ گئے تھے، وہ دوسرے رستے سے گئے تھے، تو یہاں تلاش کرنے گئے سارے بھائی یہاں سے مزملی سرکار کی نمائندگی میں۔ تو جب انہوں نے کسی نے غار میں گئے تو وہاں سو رہے تھے، وصال فرما گئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو جب باہر لے کے آئے غار سے تو خواجہ مزملی سرکار نے غار کی طرف دیکھا تو دکھ ہوا، غصہ آیا، تو آپ نے کہا پہاڑی اگ لگے تن میرے بھائی مارے، تو اس پہاڑی کو اسی وقت آگ لگ گئی۔ اور باغ کی جو مریدین مزملی سرکار کے عرس پہ آتے تھے وہ فرماتے ہیں آج بھی ہم نے وہ پہاڑی دیکھے کالی ہے، اللہ ایسے اتفاقاً کہا ہے، کوئی دعا کی نیت سے نہیں کہا تھا، بس ایسے منہ سے نکل گیا، فوراً ہی آگ لگ گئی۔ یہ کرامات ان کی، یہ تو یہ دیکھیں نا، یہ جو ہوتے ہیں نا اللہ کے نیک لوگ، ان کو پہلی بات تو غصہ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک جی ہے، ہاں بالکل، جب کبھی دکھ ہو نا، وہ بھائی کا دکھ تھا نا ان کو نا بھائی کہ اس کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، ان کا وصال ہوا ہے، تو انہوں نے اس دکھ کی وجہ سے کہا تھا۔ بے شک بے شک، اسی طرح بات ہے۔ اور آپ کی اور بہت زیادہ حالات و واقعات ہیں، کرامات ہیں۔ آپ کے صاحبزادہ صاحب خواجہ مظفر الدین صاحب، ایک ان کو کسی جانور نے کاٹ لیا، کسی بندے کو جانور نے کاٹ لیا۔ اچھا جی، خواجہ مظفر الدین صاحب آپ کے صاحبزادے ہیں خواجہ مزملی سرکار کے، تو وہ جانور بالکل ہی مطلب انسانوں والی اس میں نہیں رہی، وہ کسی بندے میں وائرس چلا گیا جانور کا، اس نے کتے نے یا کسی اور جانور نے اس کو کاٹا، جو جانور جو تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا، مطلب ساری زبان چھتا تھی گیا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، چھتا ہو گیا۔ تو وہ جب اس نے جب کاٹا تو وہ بندہ خراب تھا، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا، وائرس جو آ گیا تھا، اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا خواجہ مظفر الدین صاحب کے پاس لے آئے، تو انہوں نے کہا چھوڑ دو انہیں، آپ کے صاحبزادے خواجہ مظفر سرکار کے۔ تو خواجہ مظفر الدین صاحب نے اسے گلے لگایا، سب نے منع کیا، نہ کریں جی آپ کو نقصان پہنچائے گا، زور سے دبایا تو اسے الٹی آئی، کہہ آئی، سارا زہر باہر چلا گیا، اللہ، اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کے صاحبزادے خواجہ مظفر الدین صاحب کی ہے۔
اور ان کے صاحبزادے خواجہ مظفر الدین صاحب کے جو مجذوب زماں قلندر دوران دستگیر بے قصادر شاہ فقیر احمد دین ثانی جو خواجہ مزملی سرکار کے پوتے ہیں اور ان کے ہم نام پوتے ہیں، اور میرے نانا ابو ہیں جو سن 2009 میں 6 جون 12 جمادی الثانی بروز ہفتہ بعد از نماز فجر وصال فرمایا تھا، اور پیدائش ان کی سن 1935 میں ہے۔ تو وہ انہوں نے بھی جو ہے خواجہ مظفر الدین صاحب کی 1935 میں وصال ہے والد کا، اور ان کی پیدائش ہے 1935 میں، نانا مجذوب زمان۔ تو وہ بھی بہت بڑے ولی کامل ہیں، ان کو ریزہ ریزہ ہوئے یہاں کے لوگوں نے دیکھا ہے، اترا کے بھی اور راولپنڈی کے بھی۔ اکبر صاحب یہاں امان ہے، انہوں نے بھی دیکھا کنویں کے پاس۔ تو یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، جب دیکھا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے تھے، سارا علیحدہ تھا، آگے گئے ہیں تو پھر جا کے کافی دیر بیٹھک پہ تو وہاں زندہ کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کسی کو نہ بتانا۔ یہ راولپنڈی میں بھی دیکھا گیا ہے، اور ان کو یہ بھی دیکھا گیا ہے، یہاں دیکھا ہے، پھر آگے گئے تو کہیں اور کھڑے تھے، پھر ابھی دیکھ کے آئے تو کہیں اور۔ ان کی بہت ساری، ان کی آنکھوں میں نور کے شعلے دیکھیں گے رات کو، کئی لوگوں نے، میں نے بھی دیکھے۔ تو یہ میرے نانا ابو مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی صاحب مزملی سرکار کے پوتے، جو سن 2009 میں جن کا صاحبزادہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی صاحب مامو جان ان کے والد گرامی، اور وہ ان کے دادا جان ہیں خواجہ مزملی سرکار، اور پردادا جان ہیں، اور خواجہ مظفر الدین صاحب دادا جان ہیں۔ ابھی مزارات کا تعارف کرواتا ہوں آپ کو۔ تو جو مشہور ہے نا مزملی سرکار سے مشہور ہے، حضور خواجہ مزملی سرکار کی ولایت، ذکر و اذکار، قرآن پاک کے عامل، عالم عامل، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات، دورے کرنے ممالک کے، دینی دنیاوی باہر کے ممالک کے، اور دین دنیا کے دنیا دار ان کے قدموں میں آتے تھے اور آستانے پہ جھکتے تھے، اور ذکر و اذکار اور ویران جگہ ڈیرا لگانا، پھر وہاں پہ آبادی آ جانا، 41 لوگ لے کے جانے، اور ملک کے سفر، بیرون ملک کے سفر، اور حج خفیہ کرنا، حج چھپ کے کرنا پیدل اس دور میں۔ آپ کی ٹائل آج بھی موجود ہے جس پہ حضور خواجہ مزملی سرکار نے عمل کیا ہوا ہے، اور وہ چلہ کیا ہوا تھا سورۃ مزمل کا، تو وہ کسی تکلیف کو یا سائے دار آدمی کو یا جنات جس پہ ان کو دکھاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو خواجہ مزملی سرکار کی سب کرامت، لیکن بیسٹ کرامت مزملی سرکار کی سورۃ مزمل کی وجہ سے ہے۔ سورۃ مزمل ان کی ہر وقت زبان ورد رہتی تھی۔ ہم نے سنا ہے کہ ان کے نام جنات بھی مرید تھے۔ جی ہاں جی، یہ جدی پشتی ہیں موسیٰ قادری صاحب کے، پھر ان کے بیٹے فقیر میاں احمد صاحب کے، پھر ان کے بیٹے غلام مرتضیٰ کے، پھر غلام حبیب موجود تھے مزملی سرکار کے والد، ان کے بھی جنات مرید تھے۔ پھر ان کے بیٹے آگے خواجہ فقیر احمد دین مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بیٹے خواجہ مظفر الدین صاحب کے، پھر ان کے بیٹے مجذوب زماں جنہوں نے ہم سب نے ان کا زمانہ دیکھا ہے، فقیر احمد دین ثانی صاحب کے، ان کی جنات تو سب نے دیکھے ہیں جو بیت تھی۔ آج بھی ان کی حویلی میں، مکاروں میں جنات ہیں، آج بھی اس علاقے میں ان کی جو مریدین ہیں ان کے عمل میں، خواجہ مزملی سرکار کے بھی عمل میں، اور نانا جی مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی صاحب جو ہیں ان کے عمل میں بھی ہیں۔ اچھا آپ ہم بتائیں جو قبریں پڑی ہیں یہ کن کن کی ہیں؟ جی آپ اس طرف کیمرہ دکھاتا ہوں، کیمرہ اس طرف کرتا ہوں۔ جی آپ یہ تینوں مزاروں پہ کیمرہ لگائیں نا۔ یہ سب سے پہلے اس مزار کا تعارف کراتے ہیں، اس جگہ پہ سب سے پہلے یہ مزار بنا ہے۔ اچھا جی، یہ پہلے ہمارے جد اعلیٰ جو ہے نا رچیاں پہ تمام آباء و اجداد ادھر ہیں۔ یہ مزملی سرکار، یہ حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگان شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا مزار ہے۔ اچھا جی، جی ہاں، یہ اور وہ ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ خواجگان صاحبزادہ شاہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ، 1935 میں وہ فوت ہوئے ہیں، 1918 میں خواجہ مزملی سرکار فوت ہوئے ہیں، اور 1935 میں وہ پیدا ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں 1935 میں۔ اور یہ ہیں مجذوب زماں قلندر دوران حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مجذوب زماں، جو مزملی سرکار کے ہم نام پوتے ہیں، خواجہ مظفر الدین صاحب کے بیٹے ہیں۔ یہ 1935 میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے والد مظفر الدین صاحب 1935 میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی دادا جان جو سنٹر والی قبر ہے خواجہ مزملی سرکار، وہ 1918 میں وصال۔ مزار ہیں باہر، جو مزار ہیں یہ باہر سارے مزار، یہ مستورات کے مزار ہیں۔ یہ خواجہ مزملی سرکار کی صاحبزادی عمر اشارہ بی بی، وہ ایک مزار ہے مستورات کا، اور اس طرف بھی ہے مزار، اس طرف بھی باہر مستورات کی خواجہ مزملی سرکار کی۔ یہ جو ہے آپ کی بہو ہیں، یہ اما جی میں خاتون صاحبہ، آپ کے بھائی شاہ فقیر میاں چانند دین کی بیٹی ہیں، دوسرے نمبر والے بھائی چانند دین میرے پردادا ہیں، ان کی یہ بیٹی ہیں۔ آپ کے یہ ان کی بھتیجی مزملی سرکار کی بھتیجی بھی ہیں اور بہو بھی ہیں، یہ خواجہ مظفر الدین صاحب کی بیوی ہیں۔ اور میرے نانا ابو مجذوب زماں شاہ فقیر احمد دین ثانی اور اما جی شہزادی صاحبہ، ان کے بہن، یہ ان کی والدہ ہیں۔ اور یہ مزملی سرکار کی چھوٹی صاحبزادی ہیں اما جی زینب بی بی، اور وہ خواجہ مظفر الدین صاحب کی بہو ہے، اور میرے نانا ابو مجذوب زماں کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، اور صاحبزادہ مظفر الدین صاحب اور میری والدہ صاحبہ کی والدہ ہیں اما جی ولایت خاتون خواجہ فقیر سردار علی صاحب کی صاحبزادی ہیں اما جی ولایت۔ باقی جو حضور خواجہ مزملی سرکار کے آباء و اجداد ہیں، وہ ان کا جو خواجہ مزملی سرکار کے جو آباء و اجداد ہیں نا، مطلب آپ کے والد گرامی
آپ کی والدہ صاحبہ اما جی محمود خاتون صاحبہ، آپ کی گھر والی اما جی عائشہ بی بی صاحبہ، اور آپ کی ایک بیٹی اما جی متابی صاحبہ، اور آپ کی بہن اما جی گلنا بی بی صاحبہ، اور آپ کے تمام برادر چنندین، محمد امین، محمد علی، مراد علی، اور آپ کے چچا غلام محبوب، غلام قادر، آپ کے دادا غلام مرتضیٰ، فقیر میاں احمد صاحب، اور جد اعلیٰ موسیٰ قادری صاحب، آپ کے جد اعلیٰ، ہمارے جد اعلیٰ، ان کے آباء و اجداد وہ ہمارے رچیاں قبرستان امیر والا پہ موسیٰ قادری صاحب کے قدموں میں، ان کے قبرستان میں امیر والا پہ، وہاں پہ مزارات ہیں، جہاں آپ کی 2 صاحبزادیاں، ایک بہو، ایک خواجہ مظفر الدین صاحب کی بہو نانا جی کی گھر والی، خواجہ مظفر الدین صاحب کی گھر والی، اور خواجہ مزملی سرکار، خواجہ مظفر الدین صاحب، اور نانا ابو مجذوب زامہ، اور 2 آپ کی صاحبزادیاں، اور ایک شاہ والا سے خواتین میں سے ہیں۔ اچھا مزلی صاحب ہمیں بتا دیں یہ جو مسجد کھڑی ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی یہ مسجد جو ہے یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے آستانے پہ مسجد ہے، یہ ساتھ میں مدرسہ ہے، بچے پڑھ رہے ہیں آپ بے شک، تو اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور اندر حویلی میں، آپ کی جو حویلی ہے نا حضور خواجہ مزملی سرکار کی، اس میں بھی بہت سی بچیوں نے قرآن پاک حفظ بھی کیا ہے، ناظرہ بھی پڑھا ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور مدرسے میں یا مسجد کے ساتھ بچوں کو، مردوں کو، لڑکوں کو دی جاتی ہے۔ یہ صاحبزادہ مظفر الدین صاحب میرے جو ماموں جان ہیں، جو جانشین گدی نشین حضور خواجہ مزملی سرکار کے پڑپوتے ہیں، ان کے پیدائش پہ ان کی والدہ صاحبہ نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی، پھر مسجد تیار کی گئی، مذہب زمان کے جو صاحبزادے تھے، تو مسجد تیار، اس کے بعد اس مسجد میں نماز جمعہ، جامعہ مسجد ہے محلہ کی، شہر کی، اور یہاں پہ دینی تبلیغ کی جاتی ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، درس قرآن ہوتے ہیں، اور پروگرام ہوتے ہیں، دینی محفل میلاد ہوتے ہیں، اور حویلی میں بھی خواجہ مزملی سرکار کی بھی، مسجد میں بھی، اور دربار پہ بھی۔ تو یہ مسجد صاحبزادہ محمد مظفر الدین قادری مزملی صاحب جو ابھی ماموں جان ہیں، قبلہ ماموں جان، ان کی پیدائش کے وقت اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ اس کے بعد تیار کی گئی۔ تقریباً اس مسجد کو بھی ہو گئے ہیں 50-55 سال اس مسجد کو ہو گئے ہیں۔ جی ہاں۔ تو اچھا آپ یہ دربار کب بنائیے؟ کام شروع ہے اس کا؟ جی اس کا جو کام باقاعدہ شروع کیا گیا نا، وہ سن 2018 میں میں نے مطلب خواجہ مزملی سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، اور مزار پہ اور قبر پہ، اور سن 2018 میں اس کا کام شروع ہوا، لیکن 5-6 سال یا 10 سال التجا کرتے لگ گئے کہ برائے مہربانی آپ کرم فرمائیں، مزار اور گنبد بننے کی اجازت عطا فرمائیں، اور مدینہ شریف سے اس کی منظوری آئی ہے۔ مدینہ شریف جو احباب جاتے تھے مکہ مدینہ، ان کو کہتے تھے کہ وہاں جا کے دعا کیجیے گا منظوری کی، اور پھر سن 2018 میں اس کا پہلا جو فنڈ رول کوٹ کی اینٹ منگوائی گئی تھی، اس کے بعد یہ کام چل پڑا۔ ہر سال یہ کام تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو جی ہاں، بس تھوڑا سا بہت رہ گیا، اور قبلہ ماموں جان صاحبزادہ مظفر الدین صاحب قادری مزملی صاحب کی نمائندگی، سرپرستی، ان کی ہر لحاظ سے زیر نگرانی، ان کے انڈر میں یہ کام ہو رہا ہے، اور بڑے اچھے اور خوبصورت اور خوش اسلوبی کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ یہ کام وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ قادری صاحب یہ پیچھے پڑے دیے وغیرہ، جی تو ان کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی بالکل، یہ دیے میں تو پیدائشی طور دیکھ رہا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں یہ دیے جلتے ہیں یہاں۔ تو کوئی آدمی مطلب اپنی دعا کے لیے آتا ہے، یہ ہر جمعرات کو لوگ اہل محلہ دور دراز سے، مرد عورتیں آتے تھے اور دیے جلا جاتے تھے، بچپن میں دیکھتے تھے، اور میرے نانا جان بھی کبھی کبھی جمعرات کو آتے تو دیے جلاتے تھے۔ وصال سے پہلے بھی جو ان کی 2 جمعراتیں تھیں اس پہ بھی جلائے تھے، میں ساتھ بیٹھا رہا تھا وہاں مجذوب زمان کے ساتھ۔ جی ہاں، یہ دیے جلتے ہیں جی پکے، ہر جمعرات کو لوگ آتے ہیں اور اپنی دعا بھی کرتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں، نفل یہاں سے پڑھ کے دیا جلا کے جاتے ہیں، اور ماچس بھی لوگ رکھ جاتے ہیں۔ یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں بڑے عرصے سے لوگ ماچس کی پورا پیکٹ رکھ کے جاتے تھے، بھائی جاتے ہیں اور جلتے ہیں، یہ دعا کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ تو یہ ایک مطلب رسم ہے، اور آپ کی ہر جمعرات پہ یہ روشنی ہوتی ہے، آپ کے دیے جلتے ہیں آپ کے مزار پر ہر جمعرات کو، جمعے کی جو رات ہوتی ہے، مغرب کے بعد عصر کے بعد شروع ہو جاتے ہیں جلد۔ جی 11 نومبر، ہر نومبر میں ہوتا ہے، نومبر میں آپ کی جو وصال کی ڈیٹ ہے نا وہ 3 جمادی الاول ہے۔ 1 جمادی الاول سے شروع ہوتا تھا پہلے، ربیع الثانی جمادی الاول، جی بالکل 1 جمادی الاول، 2 جمادی الاول، اور 2 کے بعد 3 جمادی الاول کو ختم ہوتا تھا آپ کا وصال مبارک تھا، 3 جمادی الاول، لیکن اس کی ڈیٹ پھر چینج کی گئی، جو کہ میرے موسم متعدل نہیں ہوتا تھا، کبھی گرمی کبھی سردی آ جاتی تھی، تو نومبر کو منتخب کیا گیا قبلہ ماموں جان صاحبزادہ مظفر الدین قادری مزملی صاحب کے مریدین کے ساتھ مشورے کے باوجود، تو اور باقی بزرگان دین کے ساتھ،
تو نومبر میں ہوتا ہے، ایک ڈیٹ منتخب کی جاتی ہے 2-3 ماہ پہلے، نومبر کی جو ہفتہ اتوار ہوتا ہے۔ تو اب اس بار 11 نومبر بروز ہفتہ، 11 اور 12 نومبر، 11 نومبر کو رات گئے تھے علماء کرام کی تقاریر، عصر کے بعد چادر پوشی حضور خواجہ معظم علی سرکار کی حویلی میں اور محفل اور چادر پوشی آئے گی دربار شریف پہ، اور اس کے بعد مغرب کے بعد لنگر ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد رات گئے تک علماء کرام ثنا خان کی تقاریر ہوتی ہیں۔ تو حضور خواجہ معظم علی سرکار کا یہ 11 نومبر، 11 اور 12 نومبر بروز ہفتہ اتوار، یہ سن 2023 میں عرس مبارک آ رہا ہے، اور اتوار کو صبح بعد از نماز فجر قرآن خوانی اور دعا خیر ہوتی ہے، اور دور دراز سے مریدین آتے ہیں، ڈی آئی خان، راول پنڈی، جیلم، دینا، سلطان، مٹھا ٹیوانا، شادیہ، کلور، کروڑی اور للہ اور لاہور سے اور اہل علاقہ۔ فرینڈز یہ دربار کا ایریا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مرید آتے ہیں، یہاں پہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، انتظام بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ کام شروع ہے کیونکہ آج ہے 6 نومبر۔ یہ جی سامنے جو گھر ہے یہ ہمارے زبیر قادری معظم علی صاحب کا ہے، جو ان کے نواسے ہیں۔ یہ جی صاحبزادہ فقیر محمد زبیر قادری معظم علی کا یہ گھر ہے، یہ گھر کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دربار ہے۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے کمرہ جو کھڑا ہے نا معظم علی سرکار کا ہے، میں آپ کو ان کی زیارت بھی کرواتا ہوں۔ تو ناظرین یہ جو آپ بیر کا درخت دیکھ رہے ہیں یہ معظم علی سرکار کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے۔ فرینڈز یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں معظم علی سرکار کا یہ کمرہ ہے، اور یہ ان کے نواسے کا ہے، بیٹے کا ہے؟ ان کے بیٹے کا، خواجہ مظفر الدین صاحب کا۔ اچھا جی جی تو آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ جی یہ کمرہ حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شاہ فقیر میاں احمد دین قادری معظم علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ مبارک ہے۔ یہ آپ ان کی ٹائلیں دیکھ سکتے ہیں اس دور کی، اور یہ آپ کے پوتے بھی ان کے رہائش میں رہے ہیں، یہ ان کے پوتوں کے تعویذ ہیں، مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی صاحب کی یہ ٹائلوں کے اندر مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی صاحب میرے نانا ابو، اور یہ پڑنانا حضور خواجہ معظم علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ مبارک ہے۔ سن 2016 میں اس کا کام ہوا ہے تھوڑا بہت، یہ پلستر بھی تھوڑا بہت ہوا ہے، اور چھت کا تھوڑا سا کام باقی گرا نہیں تھا، ایسے ہی ہم نے احتیاطاً کام کیا ہے۔ تو یہ ٹائلیں، یہ بنیادیں، سارا کچھ اسی طرح ہے، تھوڑا بہت ہم نے پلستر کروائی ہے۔ سن 1860 سے بھی کافی پہلے کی اس کی بنیادیں ہیں، یعنی اس کو 150 سال، 250 سال۔ ویسے تو بنیاد جو ان کے والد صاحب خواجہ معظم علی سرکار کے والد صاحب کی بنیاد غلام حبیب صاحب کی، تو وہ تو 200 سال بھی کراس کرتی ہے بنیاد، لیکن ان کے دور میں جو ہے نا وہ تقریباً 150 سال، 250 سال بنتا ہے حضور خواجہ معظم علی سرکار کے۔ جی ہاں جی بالکل، اس میں بچیوں کی کلاسیں لگتی ہیں، درود پاک کی محفل ہوتی ہے، گوشے درود ہے، یہ آپ پڑھیں اوپر سارا لکھا ہوا ہے، عبادت گاہ و گوشے درود تسبیح خانہ حضرت خواجہ معظم علی سرکار کا فقیر احمد دین، اور اس میں نانا ابو بھی رہے ہیں بعد میں، مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی صاحب 2009 میں جو فوت ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے بیٹے خواجہ مظفر الدین صاحب کا کمرہ ہے، زادے حضرت خواجہ شاہ فقیر میاں محمد مظفر الدین قادری معظم علی جو یہ ہے، یہ اس کو بھی تقریباً 150 سال ہو گئے۔ تو یہ بند ہی رہتا ہے ہمیشہ؟ نہیں کھلے، اس میں سامان وغیرہ پڑا ہے، وہ پڑھائی میں ہوتا ہے، ذکر و اذکار میں، اس کے اندر بچیوں کی کلاسیں ہیں، جو ہماری سسٹر ہیں، گھر والے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں پہنے جو، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ بیر ہے، ایک تو یہ بیر ہے حضور خواجہ معظم علی سرکار کے زمانے کی ہے، ایک تو بیر یہ ہے خواجہ معظم علی سرکار کے زمانے کی، یہ آپ کی حویلی میں ہے۔ ایک بیر باہر تھی بیٹھک کے سامنے، اس کی آج بھی جو بنیاد کھڑی ہے، تو وہ بیر جو تھی سن 2014 میں ایک طوفان آیا تھا، گر گئی تھی، تو وہ بیر آپ اس کی بیر کے نیچے کچہری لگاتے تھے، رات کو پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرنا، اور کمرے میں اشراق پڑھ کے سوتے تھے تھوڑا گھنٹہ دو، اور رات یا دن میں وہاں کچہری بھی لگاتے تھے مریدین کی بیٹھ بیر کے نیچے۔ تو فرینڈز یہ تھی ہمارے پیر صاحب کی کرامات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ولاگ آج کا اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔